بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ درس قرآن کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا ہے سورہ نساء ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم نکاح کرو پسند کی عورتوں سے، مثنا دو دو، وثلاثا تین تین، ورباع چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو کہ اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدہ، تو پھر ایک نکاح کرنا۔ آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، ہم نے جب نکاح کو مہنگا کیا تو زنا سستا ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے سے زنا کم ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ ہمیں نکاح کو سستا کرنا پڑے گا۔ اگر نکاح سستا نہیں ہوگا تو زنا سستا ہو جائے گا، اور جب یہ قوم نکاح کو سستا کر لے گی، آسان کر لے گی، تو پھر زنا کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج بنیادی طور پہ معاشرہ رسم و رواج کے اندر اتنا قید ہے کہ اس کا باہر نکلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ میں اس کی چند ایک مثالیں آج کے درس قرآن میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات، بنیادی طور پہ ایک بات کو ذہن میں رکھیں۔ ہمارے معاشرے میں دو سوچیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی سوچ یہ ہوتی ہے لڑکے والوں کی کہ جب تک بچہ اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا تب تک اس کی شادی نہیں کرنی۔ دوسری طرف لڑکی والوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب تک جہیز کے پیسے جمع نہیں ہو جاتے ہم نے اس کی شادی نہیں کرنی۔ کمیٹی نکلے گی، کوئی مدد ہوگی کہیں سے، کوئی وسائل بنیں گے تو پھر بچی کی شادی کریں گے۔ یہ دو بنیادی وجوہات ہیں شادی میں تاخیر ہونے کی۔ ایک حدیث پاک ہے، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے، پھر اس پہ کلام کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا بچہ بالغ ہو جائے، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اور باپ بغیر کسی شرعی عذر کے اس کے نکاح میں دیر کرے، تاخیر کرے، شرعی عذر بھی کوئی نہ ہو، بغیر کسی شرعی عذر کے ان کے نکاح میں تاخیر کرے، اگر بچے زنا کر بیٹھیں تو باپ اس میں برابر کا شریک ہے۔ جتنا گناہ بدکاری کرنے والوں کو ہے، باپ اس میں برابر کا شریک ہے اگر وہ بغیر شرعی عذر کے ان کی شادی میں تاخیر کرتا ہے۔ اب ہم تھوڑی سی توجہ کریں، جن باتوں کی وجہ سے ہم تاخیر کرتے ہیں شریعت ان کے بارے کیا کہتی ہے۔ ہم دیکھیں تو لڑکی کی شادی میں تاخیر اس لیے ہے کہ جہیز کے پیسے جمع نہیں ہو رہے، حالانکہ شریعت نے تو آپ سے یہ مطالبہ ہی نہیں کیا تھا کہ بچی کا جہیز ہو تو پھر شادی کرنا۔ یہ صرف اور صرف ہمارے بنائے ہوئے رسم و رواج ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، بیٹی کو جہیز دیں یا نہ دیں، اس کو اس کی وراثت کا حصہ ضرور دیں۔ ہم نے جہیز کے نام پہ بیٹیوں کی وراثت کھانا شروع کر دی ہے۔ بیٹی جب باپ کی دہلیز پہ آتی ہے، بھائیوں کی دہلیز پہ آتی ہے، آ کے مطالبہ کرتی کہ میرا جو شرعی حق ہے وہ مجھے دے دو، تو اس کو ایک جواب سننے کو ملتا ہے۔ وہ جواب یہ ہوتا ہے کہ تیری شادی نہیں کی تھی، تجھے زیور نہیں دیا تھا، تجھے جہیز نہیں دیا تھا۔ حالانکہ شریعت کا تو یہ مطالبہ ہی نہیں تھا کہ آپ بہن کو اتنا جہیز دیں، 2 ٹرک بھر کے دیں۔ شریعت نے تو آپ کو یہ کہا ہی نہیں تھا کہ آپ اتنا جہیز دیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صرف نماز کا حکم دیا کہ نماز پڑھو، کب پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو حدیثوں کی طرف جانا پڑے گا۔
حکم ہوا کہ روزہ رکھو، روزہ کن باتوں سے ٹوٹتا ہے کن سے نہیں ٹوٹتا، اس کی تفصیل کے لیے آپ کو حدیث کی طرف جانا پڑے گا۔ حکم ہوا کہ زکوٰۃ دو، کتنے مال پہ دینی ہے، کتنی زکوٰۃ دینی ہے، کتنے عرصے بعد دینی ہے، اس کی تفصیل کے لیے آپ کو حدیث کی طرف جانا پڑے گا۔ قرآن میں صرف حکم ہے، حج کرنا ہے، کتنی دیر کون سے مقام پہ ٹھہرنا ہے، احرام کہاں سے باندھنا ہے، کون سی نماز کس میدان میں پڑھنی ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اس کے ذکر کے لیے تفصیل کے لیے آپ کو حدیث کی طرف جانا پڑے گا۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ 4 بنیادی عمل ہیں جو انسان پہ فرض ہے۔ ان کی فرضیت کا جو حکم ہے وہ قرآن میں ہے، لیکن تفصیل کے لیے آپ کو حدیث کی طرف جانا پڑے گا۔ ایک مسئلہ ایسا ہے جس کی تفصیل اللہ نے خود قرآن میں بیان کی ہے، وہ وراثت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیوں کے حصے خود تقسیم کیے ہیں۔ نماز کو فرض کیا لیکن تفصیل ذکر نہیں کی، روزہ فرض کیا تفصیل قرآن میں نہیں ہے، زکوٰۃ کو فرض کیا تفصیل قرآن میں نہیں ہے، حج کو فرض کیا تفصیل قرآن میں نہیں ہے، لیکن وراثت کے حصے خود اللہ کی ذات نے تقسیم کی ہے۔ ہم نے بیٹیوں کے جہیز کے نام پہ ان کی وراثت کو دبانا شروع کر دیا۔ بیٹیوں کو جہیز دیں یا نہ دیں، ان کو ان کی وراثت کا حصہ ضرور دیں۔ ہم جہیز کے نام پہ 10-12 لاکھ روپے خرچ کر لیتے ہیں، اور جب وہی بیٹی اپنا شرعی حق مانگنے کے لیے آتی ہے، جو حق اس کو اس کے خالق نے دیا ہے، جو اس کا حق اس کے رب نے رکھا ہے، ہم تب کہتے ہیں تیری شادی نہیں کی تھی، تجھے جہیز نہیں دیا تھا۔ تو بھائی دین نے تو آپ سے یہ کہا ہی نہیں تھا کہ جب آپ بیٹی کو رخصت کریں تو 2 ٹرک جو ہے وہ جہیز کے بر کے ساتھ دیں۔ شریعت کا جو کوئی مطالبہ ہی نہیں تھا۔ تو بیٹیوں کو جہیز دیں یا نہ دیں، ان کو ان کی وراثت کا حق ضرور دیں۔ 2 سیل نے موبائل اس کے سیل خراب ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ بچے جو ہیں وہ جب آگے بچوں والے ہوتے ہیں تو ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ ان کی اچھی تربیت کر سکیں۔ اس کی میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں آپ کی، میں توجہ آپ میری طرف کریں۔ شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے نا، یہ جو مسائل ہیں نا، یہ مڈل کلاس طبقے کے ساتھ ہیں۔ جو بہت اپر ہے نا، ان کو ان باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی، اور جو ماڑا ہے وہ ویسے ہی ماڑا ہے۔ یہ جو 2 مڈل کلاس طبقہ ہے نا، یہ 2 موقعوں پہ بہت سارا قرض اٹھاتے ہیں۔ آپ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، السلام علیکم۔ اب یہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے نا، یہ 2 موقعوں پہ مقروض ہوتا ہے، ایک گھر بناتے وقت اور ایک بچوں کی شادی کرتے وقت۔ یہ 2 موقع ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان پہ قرضہ چڑھتا ہے۔ اچھا، اب ایک دن کی خوشی کے لیے 10-12 لاکھ قرضہ اٹھا لیتے ہیں، بعد میں جو قرض لینے والا ہوتا ہے وہ گھر کے چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ آپ جتنا نکاح کو سستا کریں گے اتنا معاشرے میں زنا ختم ہوگا۔ آج معاشرے میں زنا بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بچوں کے نکاح کو مشکل کر دی ہے۔ اب قرآن پاک کا جو اسلوب ہے، طریقہ کار ہے، اس کو بڑی توجہ سے سمجھنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے حکم دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم پسند کی عورتوں سے نکاح کرو، 2-2 3-3 4-4۔ آپ تھوڑی سی توجہ کریں، اللہ تعالیٰ نے طریقہ کیا استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نکاح کا حکم دیا شروع 2 سے کیا ہے، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ ایک کا حکم والا کب ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر 1 کرو۔ اور رسول کریم کا فرمان ہے کہ جس کی 2 بیویاں ہوں، اگر وہ ان میں انصاف نہ کرے تو قیامت کے دن جب وہ قبر سے نکالا جائے گا تو اس کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا، وہ اپنے جسم کو لٹکائے ہوئے میدان معاشر میں حاضر ہوگا۔ آج ہم نے نسلوں کی راہیں اتنی مشکل کر دی ہیں جس کی وجہ سے وہ زنا کی طرف چلے گئے۔ ہم لوگ نہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت بڑی اچھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ آپ کو اس باتوں کا علم بھی نہیں ہے۔ آپ کبھی کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جا کے ماحول دیکھیں، بچے اور بچیوں نے نکاح نامے اپنے بیگ میں رکھے ہوئے ہیں، جب باپ ان پہ زبردستی کرتا ہے تو وہ نکاح نامہ نکال کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ یہ نوبت کیوں آئی کہ بچوں نے ماں باپ کی عزت خاک میں ملانا کیوں شروع کی؟ اس وجہ سے کہ ہم نے رسم و رواج کے پیچھے لگ کے نکاح کو مشکل کر دیا۔ اگر نکاح آسان ہوتا تو زنا مشکل ہو جاتا۔
ہم نے خود زنا کے رستے آسان کر دیے ہیں۔ آج بھی موقع ہے، اگر ہم نکاح کو سستا نہیں کریں گے تو یہ زنا اور سستا ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، ہم کہاں کہاں ناانصافی کرتے ہیں۔ بچی والے ہوتے ہیں نا، وہ کسی گھر میں رشتہ دیکھنے چلے جائیں، اب لڑکا جو ہے وہ ایماندار بھی ہے، اس کی آنکھ میں حیا بھی ہے، کوئی شرعی عیب نہیں ہے، لین دین کے معاملات میں وہ خیال کرتا ہے، آنکھوں کا پاک ہے، دل کا پاک ہے، نمازی ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن وہ صرف کرائے کے گھر پہ رہتا ہو نا، تو ہم یہ رشتہ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کا گھر اپنا نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک بندہ شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، نگاہ بھی پاک نہیں ہے، کردار بھی پاک نہیں ہے، لیکن اس کی گاڑی اپنی ہے، گھر اپنا ہے، فیکٹری اپنی ہے، تو ہم بیٹی کا رشتہ یہ کہہ کے کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ میں کہتا ہوں جس رب نے اس کو ہدایت دینی ہے وہ ماڑے کو امیر نہیں کر سکتا یار۔ جس رب نے اس کو ہدایت دینی ہے، ماڑے کو امیر کس نے کرنا ہے؟ یہاں بیٹی کا رشتہ نہیں کیا کہ کیا وجہ ہے جی؟ اس کا گھر کرائے کا ہے۔ یار جو رشتہ آپ نے اس بنیاد پہ چھوڑ دیا تھا کہ گھر ماڑا ہے، کرائے پہ رہتا ہے، حالانکہ اس کی آنکھوں میں حیا بھی تھی، نمازی بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا، سبھی کچھ تھا، لیکن رشتہ کیوں چھوڑ دیا کہ گھر اپنا نہیں ہے؟ دوسری طرف سارے عیب موجود ہیں، گاڑی کو دیکھ کے رشتہ کیا، گھر کو دیکھ کے رشتہ کیا۔ ایسے لوگ جب آتے ہیں نا، دعا کریں میری بیٹی اب سکون میں نہیں ہے، تو میں وہاں پر ایک جواب ضرور دیتا ہوں، آپ نے رشتہ انسان سے نہیں اس کی چیزوں سے کیا تھا۔ اپنے اپنے اندر جان کے دیکھیں، ہم بچوں کے رشتے انسانوں سے کرتے ہیں کہ ان کی چیزوں سے کرتے ہیں؟ اگر رشتے انسانوں سے کیے جاتے تو پھر تو ان کی چیزیں دیکھی نہ جاتی۔ آپ ایک بات اور فیصلہ کریں، ہم جب رشتہ دیکھ رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں جا کے؟ بچہ پڑھا کتنا ہوا ہے؟ یعنی رشتہ آپ نے تعلیم سے کیا۔ بچے کا کاروبار کیا ہے؟ یعنی رشتہ آپ نے کاروبار سے کیا۔ بچے کے بہن بھائی کتنے ہیں؟ مطلب رشتہ آپ نے اس کے بہن بھائیوں سے کیا۔ بچے کا گھر اپنا ہے کہ نہیں ہے؟ رشتہ آپ نے اس کے گھر سے کیا۔ آپ بندے کا ذاتی کردار کیا پوچھتے ہیں؟ جب آپ نے رشتہ انسان سے کیا ہی نہیں ہے تو پھر اس انسان سے شکوہ کس بات پہ کرتے ہیں ہم لوگ؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تمہیں کسی گھر سے رشتہ آئے، مال بھی دیکھو، نسب بھی دیکھو، حسن بھی دیکھو، لیکن اگر اس میں دینداری ہو تو سب کچھ چھوڑ کے دین کو بیٹی دے دینا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لڑکے والے چلے گئے، بیٹی پڑھا کتنی ہوئی ہے، اس کا قد کتنا ہے، اس کے بہن بھائی کتنے ہیں، باپ کیا کام کرتا ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا کہ بیٹی نماز بھی پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی؟ بیٹی دیکھ کے بھی قرآن پڑھی ہوئی ہے کہ نہیں پڑھی ہوئی؟ یار جب ہم نے بچوں کو جوڑتے وقت خود دین درمیان سے نکال دیا تھا تو بعد میں شکوہ کس چیز کا ہے؟ آج ہر گھر میں رونا کیا ہے؟ بیوی کو پوچھو تو وہ کہتی ہے جی شوہر میرے حقوق ادا نہیں کرتا، شوہر کو پوچھو کہتا بیوی میرے حقوق نہیں ادا کرتی، اولاد کو پوچھو تو ماں باپ حقوق نہیں ادا کر رہے، ماں باپ کو پوچھو تو اولاد حقوق ادا نہیں کر رہی۔ ایک لمحے کے لیے توجہ تو کرو، سب کے حقوق بیان کس نے کیے ہیں؟ وہ صرف ایک گلی ہے جو گنبد خضرا کو جاتی ہے۔ جب نبی کا دین پڑھا ہی نہیں ہے تو پھر حقوق کا مطالبہ کیا ہے؟ اگر بیوی نے یہ حدیث پڑھی ہوتی کہ شوہر کے بدن پہ اگر زخم ہو اور اس سے پیپ بہے، عورت بیوی اپنے ہونٹ لگا کے اس پیپ کو چوس بھی لے تو شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف شوہر نے یہ حدیث پڑھی ہوتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ نور میں داخل ہوئے تو اماں عائشہ صدیقہ ایک مٹی کے پیالے میں پانی نوش فرما رہی تھی، تو رسول کریم نے فرمایا عائشہ کچھ پانی محمد کے لیے بھی چھوڑ دینا۔ جب اماں عائشہ نے پیالہ چھوڑا تو میرے نبی پاک نے پیالہ اٹھایا تو رک گئے، فرمایا عائشہ بتاؤ تم نے کہاں ہونٹ لگا کے پانی پیا تھا؟ پھر میرے رسول کریم نے وہیں اپنے لب اقدس لگائے اور پانی پیا۔ اب توجہ تو کریں، جب میاں اور بیوی نے یہ دین پڑھا ہوگا پھر گھر جنت بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آپ جس کو مرضی یہاں سے پوچھ کر دیکھو کیا کہے گا، یقین کرو پاجی کا گھر جانے سکون ہی نہیں ملتا۔ سکون کہاں سے ملے گا یار؟ سکون تو آپ کو دین نے دینا تھا۔ ہر بندہ شکوہ کرے اولاد بات نہیں مانتی، اور میرے بھائی اولاد نے دین پڑھا ہوتا نا تو کبھی سگے باپ کے آگے نہ چلتی، باپ کے بیٹھنے سے پہلے اولاد نہ بیٹھتی، باپ کے روٹی کا لقمہ توڑنے سے پہلے روٹی کا لقمہ نہ توڑتی۔ جب دین کی تربیت نہیں تھی
تو پھر ہمیں اپنے اپنے حقوق نہیں مانگنے چاہیے. اولاد کو دین دیا ہوتا نا. سنو دین کیا ہوتا ہے اور دین کی برکت کیا ہوتی ہے. سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا مخدومہ کائنات، آپ نے اپنے بڑے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. فرمایا بیٹا حسن، جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے آپ نے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سنیں دین کی تربیت کیا ہوتی ہے اور دین کیا ہوتا ہے. عرض کرنے لگے اماں جی، آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اس لیے نہیں کھاتا ایسا نہ ہو کہ روٹی کے کسی حصے پہ آپ کی نظر پڑ جائے، اور حسن نے اگر وہ نوالا توڑ لیا تو کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے. جب نسلوں کو دین نہیں دیا تو میرے بھائی پھر ہمیں اپنے اپنے حقوق نہیں مانگنے چاہیے. حقوق تو بیان ہی دین نے کیے تھے. جب اسی دین سے بچا بچا کے نسلوں کو جوان کر دیا تو پھر ہمیں رونا کس چیز کا ہے؟ آج جتنا ہم نکاح مہنگا کر رہے ہیں اتنا زنا سستا ہو رہا ہے. ہمیں شکوہ کیا ہے؟ اولاد پتر اپنے پیروں سے کھڑا ہو لگے. پہلے وہ اٹا دے کھلا رہا یار، پہلے بھی تو پیروں سے کھلوتا آیا یار. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بڑی توجہ سے میری بات کو سمجھنا ہے. اگر آج آپ اس نشست میں اس مثال کو سمجھ لیں تو کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو 3 بچے دیے ہیں ان کو پہننے کے لیے کپڑے ملتے ہیں؟ بولے تو صحیح ہے. کھانے کے لیے روٹی، رہنے کے لیے گھر. اچھا، اللہ کرم کر دیتا، اللہ عطا کر دیتا، اگر چوتھا بھی ہو جاتا اس کو لباس ملتا، روٹی، رہنے کے لیے؟ پکی باتوں کو شک تو نہیں ہے. یعنی اگر 3 بچے ہیں چوتھا ہو جاتا تو رہنے کے لیے گھر بھی ملتا، کھانے کے لیے روٹی بھی ملتی اور پہننے کے لیے کپڑے بھی ملتے. میں کہتا ہوں یار تم اپنی بہو کو چوتھا بچہ سمجھ کے لے آؤ، کم از کم تمہارا بیٹا زنا سے بچ جائے گا یار. ہم ایک بہت بڑا جھوٹ معاشرے میں بولتے ہیں کہ تیاں سب دیاں سانجیاں ہوندی ہیں. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. ہم چوک میں بیٹھ کے گزرنے والی بیٹی کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں جس نگاہ سے اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں. ہم شادی بیاہ پہ چلے جائیں تو جو خاتون سامنے سے گزرتی ہے کیا اس کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں جس نگاہ سے اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں؟ یہ بہت بڑا ایک سیاہ جھوٹ ہے معاشرے کا کہ جی ہم سب کی تیاں سانجیاں ہوتی ہیں. تیاں کوئی سانجیاں نہیں ہیں. داڑھی سفید ہونے کے باوجود اگر آنکھ میں حیا نہیں ہے تو تیاں کتوں سانجیاں ہو گئی یار. داڑھی سفید ہو گئی، ہاتھوں پہ کپ کپی تاری ہو گئی ہے، اس کے باوجود اگر نگاہ پاک نہیں ہے تو میرے بھائی معاشرہ کس طرف چلا جائے گا یار. ایک بیٹی بن کے تیرے آگے اپنا سر کرتی ہے کہ میرا بزرگ ہے اس سے پیار لے لوں، اور اگر پیار دیتے وقت تیرے اندر تیرا نفس تجھے ابھارتا ہے تو سوچ یار تیاں کتوں سانجیاں ہو گئی ہیں یار. تیرا دوست تجھے اپنا بھائی سمجھ کے، اپنا دوست سمجھ کے اپنے گھر میں لے جاتا ہے اور تو اسی کے گھر میں جا کے گندی نگاہ رکھے. سوچ یار تیرے اندر کتنا کہ گند ہوگا یار. جس نے تجھے اپنا دوست سمجھا، اپنا بھائی سمجھا، اپنا رہبر سمجھا، اپنا بڑا سمجھا، تو نے اسی کے گھر جا کے گندی نگاہ رکھی یار. بیٹی تیرے آگے پانی رکھنے آئی ہے، چائے رکھنے آئی ہے، تو نے اسی کے گھر میں گندی نگاہ رکھ لی یار. جس کار آون جاون ہوئے تکیے وانگ کعبہ، جس گھر میں تیرا آنا جانا ہو اس کو کعبے کی نظر سے دیکھ یار. تو آج ہم نکاح کو مہنگا کرتے جا رہے ہیں، مشکل کرتا جا رہے ہیں، زنا سستا ہوتا چلا گیا یار. زنا کے رستے کھولنے کے اندر ہمارے رسم و رواج کا بہت بڑا کردار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یار؟ ایک بچہ ہے وہ ساری رات موبائل پہ آنکھوں کا زنا کرتا ہے، اس کے سامنے جب گھر میں اس کی سگی بہن گزرتی ہوگی اس کے لیے وہ بہن نہیں ایک عورت ہوتی ہے. آپ شادی بیاہ پہ چلے جائیں، چلو میں آپ کو بات آسان کر دیتا ہوں. شادی بیاہ پہ چلے جائیں، غیر مناسب لباس میں ایک عورت سامنے سے گزر جائے، کتنے گھنٹے تک شیطان تنگ کرتا ہے یار. جب کوئی ہمارے سامنے سے گزرے تو شیطان ہمیں تنگ کرتا ہے، تو جس کے گھر سے ہماری گھر کی عزتیں گزرتی ہوں گی. خدا کے واسطے یار نکاح کو سستا کرو یار. رسم و رواج نے، ہمارے رسم و رواج نے زنا کا رستہ کھول دیا.
جب تک یہ معاشرہ نکاح کو سستا نہیں کرے گا، آسان نہیں کرے گا. ایک وقت ہوتا ہے کہ گھر میں نا رشتہ چل کے آتا ہے. رشتہ چل کے آنا یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ بندہ ٹھکراتا رہتا، نہیں میں نہیں کرنا، ایتھے نہیں کرنا، ایتھے نہیں کرنا، ایتھے نہیں کرنا. آپ بہت سارے گھرانے اٹھا کے دیکھ لو، پھر اس گھر میں رشتے آنے ہی بند ہو جاتے ہیں. پھر لوگ بلا کے دعائیں کراتے ہیں، یا دعا کرو کہ باجی دی عمر ہی نکل دی جاتی پہ رشتے نہیں ہوتا پہ. آئی رحمت کو ٹھکرا دینا، بعد میں پھر دعائیں کرانا. اس واسطے اپنی نسلوں کے لیے نکاح کو اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب صبح شادی کر دو، میرا کوئی اشارہ اس طرف نہیں ہے. لیکن جو رسم و رواج ہم نے شروع کر دی ہے نا، چلے میں آپ کو ایک بات آسان کر دیتا ہوں. میرے رسول کریم کی حدیث ہے، اگر آج اس کو آپ سمجھ لینا بات آسان ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے جو نکاح کر سکتا ہے وہ نکاح کرے، ورنہ روزہ رکھے. اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا نکاح کرو یا روزہ رکھو. اچھا نکاح ہم کریں نا اور روزہ ہم رکھیں نا، بعد میں ہم یہ کہیں کہ شیطان کچھ کہتا نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو وہ بات ہوگی نا، پیالہ پانی کا پکڑا ہوا ہے، بھرا بھی ہوا ہے، بندہ دوڑتا جا رہا ہے اور کہتا پانی چھلکتا بھی نہیں. یہ تو اپنے آپ کو سمجھانے والی بات ہو گئی نا یار. جس الیکٹریشین نے یہ بلب لگایا اس نے اس میں ایک سوئچ رکھا ہے اور اس نے بتایا کہ اس کو اوپر کرو گے تو یہ بند ہو جائے گا، نیچے کرو گے تو، یعنی اس کو بنانے والے کو پتا ہے کہ اس کو آن کیسے کرنا ہے. اور یار رب نے بندہ بنایا ہے، رب کو پتا ہے کہ بندہ کنٹرول کیسے کرنا ہے. اس کے دو طریقے، یا نکاح کرو یا روزہ رکھو. لیکن جب نکاح مہنگا ہوگا تو زنا اور سستا ہو جائے گا. میں بڑے وثوق سے ممبر رسول پہ بڑے وثوق سے بڑے دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یونیورسٹیوں میں کالجوں میں بیٹے اور بیٹیوں نے نکاح نامے اپنے بیگ میں رکھے ہوئے ہیں. ماں باپ زبردستی کرنے کی بات کرتا، نکاح نامہ اس کے آگے رکھ دیتے ہیں. وہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، لوگوں نے دفتروں میں دو شادیاں اور کی ہوئی ہیں. آپ کو بھی اندازہ ہی نہیں ہے اس بات کا کہ ہماری نسلیں کتنی تیزی کے ساتھ اس معاشرے میں چلی گئی ہیں. اب ہوتا بھلا کیا ہے، بیٹا ہے نا، بیٹا تھوڑی توجہ کرنی ہے، وہ اپنے باپ سے کہتا ابو جی آپ کی بڑی مہربانی، ہاتھ جوڑ کے کہتا بھائی تہاڈی بڑی مہربانی، میرے بارے سوچو، میں گناہ تو نہیں بچ پا رہا، میری طرف خیال کرو، میں جوان ہو گیا ہوں، گناہ سے نہیں بچ پا رہا. اچھا باپ کا کہتا ہے تیرا اتنے بیاہ نہیں کرنا سی، کوئی شرعی عیب نہیں ہے، صرف کیا ہے کہ بیٹے کی خواہش نہیں کرنا. بیٹی کہہ رہی ہے کہ آپ کی بڑی مہربانی، میں گناہ سے نہیں بچ پا رہی، مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، میں نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گئی ہوں. بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں، آپ حلال طریقے سے میرے سامنے میرے مسئلے کا حل کریں. ہم اس کی مدد نہیں کرتے. اس کی میں سادہ سی مثال دیتا ہوں. ایک بندہ ہے نا، وہ روز دفتر میں منہ مارتا ہے، جہاں کام کرتا ہے وہاں منہ مارتا ہے، جہاں پڑھتا ہے وہاں منہ مارتا ہے. سارا خاندان سکون سے بیٹھ کے برداشت کرے گا. وہی بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یار میں نے دوسری شادی کرنی ہے، تو ساری برادری سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی ہے، ساڑھی لاش تو لنگ کے پھر بیاہ کر لیں. اب میرا سوال ہے اس برادری سے، جس بچے نے اپنی حلال خواہش آپ کے سامنے رکھی تھی اور آپ نے بغیر کسی شرعی عذر کے اس کی خواہش کو ٹکرا دیا تھا، اگر وہ اس خواہش کو ٹکرانے کے بعد زنا کر لے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بولو تو صحیح، چپ کیوں کر گئے ہونا؟ یعنی اس نے کہا تھا کہ میں نے کرنا ہے، حلال کرنا ہے، ہم نے کہا کہ نہیں کر سکتے. اب ہمارے منع کرنے کے بعد جب وہ زنا کرے گا، اس برائی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو کیا قیامت کو ہمیں حساب نہیں دینا پڑے گا؟ اس وقت ہمارا سب سے بڑا دلال میڈیا ہے. کبھی آپ نے ساری گاڑیاں کسی زنا خانے کے باہر نہیں دیکھی ہوں گی کہ میڈیا جا کے احتجاج کر رہا ہے یہ زنا کے اڈے بند کیے جائیں. کبھی آپ نے سارے میڈیا کے اینکر شراب خانے کے باہر نہیں دیکھے ہوں گے. کبھی آپ نے سارے میڈیا کے اینکر جوا خانے کے باہر نہیں دیکھے ہوں گے. لیکن ایک بندہ حلال طریقے سے دوسری شادی کر لے، سارا دن میڈیا بھونکے گا فلاں نے شادی کر لی، فلاں نے شادی کر لی، فلاں نے شادی کر لی. 24 گھنٹے زنا ہو رہا ہے. کبھی اس کو روکنے کے لیے یہ احتجاج نہیں کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ زنا کے اڈے چلانے والے ہمارے وزیر اور ایم این اے ہیں، جوے کے اڈے چلانے والے ہمارے وزیر ہیں. ہم لوگ اپنی نسلوں کے راستے میں، آپ یقین کریں، آپ یقین کر لیں میری بات کا، شاید میں دکھڑا سنا رہا ہوں آپ کو یار،
اتنے اتنے شریف گھرانے کے بچے اور بچیاں اس رستے پہ چل پڑی ہیں کہ آپ کا گمان ہی نہیں ہے. شاید کسی وقت میں آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے. پہلے خدشہ ہوتا تھا بچوں کے بہک جانے کا، بدکاری کا. اس وقت بدکاری کا نقصان کم ہے، خدشہ کم ہے. اس وقت یونیورسٹیوں میں نشہ عروج پہ چلا گیا، محلوں میں نشہ عروج پہ چلا گیا. بیٹے اور بیٹیاں اس طرف نشے پہ چلے گی ہمارا گمان بھی نہیں ہے یار. نسلوں کے لیے نکاح کو آسان کرو یار. بچہ بڑا ہوگا، وہ بیچارہ بڑا ہوتے 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 32-35 سال تک چلا جاتا ہے. جس دور سے آپ گزر رہے ہو یار، چٹی داڑھی ہون تو بعد بچنا مشکل ہے. تو جرا جوان ہے، کیوں ظلم کر رہے ہو اس پہ یار؟ جہیز کا حکم آپ کو شریعت نے نہیں دیا خدا کے واسطے. اب اس عجیب کامن سینس دیکھیں کیا ہے. 10-12 لاکھ شادی پہ لگا دیا ایک دن کی خوشی کے لیے، بعد میں 6 مہینے قرضے والوں کا تو ذلیل ہوتے رہتے ہیں ہم لوگ. میں آپ کو ایک اصول بتاتا ہوں، بیٹے کی شادی 50,000 لاکھ روپے میں کر دیں، باقی 10 لاکھ بیٹے کو دیں تاکہ وہ آنے والے 2 سال اپنی زندگی سکون سے گزار سکے. خدا کے واسطے یار نکاح کو سستا کر لو. نکاح بہت مہنگا ہو گیا. آخری بات کہ بیٹیوں کو جہیز دیں یا نہ دیں، ان کو وراثت کا حصہ ضرور دیں. 10-12 لاکھ شادی پہ لگایا، وہ آپ کو دین نے کہا ہی نہیں تھا بیٹی کو وراثت کا حصہ دیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کسی کی زمین کا جتنا حصہ بطور ظلم قبضے میں کر لیا، 7 زمینوں سے قیامت کے دن اتنا زمین کا ٹکڑا نکال کے آگ کا توک بنا کر قبضہ کرنے والے کے گلے میں ڈال کر اس کو میدان محشر میں گھسیٹا جائے گا، اور اعلان ہوگا یہ وہ بندہ تھا جو دنیا میں لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا کرتا تھا. بہن بیٹی کی وراثت کھا کے کون سا جمرہ ہوتا ہے یار؟ سگے بہن کی وراثت کھا لی ہے اور حج سال جانا ہے، عمرہ کرنے کے لیے ہر سال جانا ہے. پیٹ میں حرام بھرا ہو اور جا کے کعبے کے چکر، بلے شاہ نے کہا تھا پیٹ میں حرام اور چکر پہ چکر، کعبہ خود چکر میں ہے کہ لوگ کس چکر میں ہیں. حرام کمائی کھا کے کون سا حج عمرہ ہوتا ہے یار؟ جب تک سیٹ ہوتی ہے، سیٹ کا نشہ ہوتا ہے، رشوت کا بازار گرم کیا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اس ملازم کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. تیری 60,000 تنخواہ ہے اور تیرے سامنے بل ٹھیک کروانے کے لیے وہ دیہڑی دار مزدور آیا جو ریڑھی لگا کے پھل بیچتا ہے، تو اس سے بل ٹھیک کرنے کی رشوت مانگ رہا ہے یار. ساری زندگی سیٹ میں بیٹھ کے رشوت کھائی ہوتی ہے، حرام کھایا ہوتا ہے، اور جب لٹائر ہوئے تو سفید ٹوپی سر پہ رکھی اور مسجد میں آ جاتے ہیں. ساری زندگی رشوت کھا کے سجدے کسی کام کے نہیں گئے. جب تک بندوں کے حقوق واپس نہیں کریں گے نماز قبول نہیں ہوگی ہے. یہ میرے رسول کریم کا فتویٰ، کسی مولوی کا بھی نہیں ہے. جس کا حق کھایا پہلے اس کو اس کا حق واپس کریں. بہن بھائیوں کی وراثت کھا کے کوئی حج عمرہ نہیں ہوتا. حرام مال کھا کے بسم اللہ سٹور، مدنی سٹور، مکی سٹور، ماشاءاللہ سٹور، سبحان اللہ سٹور، جتنے اسلامی نام ہیں سارے پاکستان میں ہیں، اسی نام کے نیچے بیٹھ کے کم تولا جا رہا ہے، اسی نام کے نیچے بیٹھ کے 2 نمبری کی جا رہی ہے. معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس نا کچھ لوگ آگے کہ بارش بند ہوگی، قحط سالی ہوگی، دعا کر دے. فرمایا وہ سامنے دکاندار ہے پرچون والا، جا کے اس سے کہو کہ دعا کرے. لوگوں نے کہا حضور آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ نے پرچون والے کے پاس بھیج، کہا جاؤ جا کے دعا کراؤ. چلے کہ لوگ جا کے کہا یا دعا کر دے. دکاندار کہنے لگا یار میں بھی معروف کرخی کا مرید ہوں، آپ بھی ان کے مرید ہیں، تو جا کے پیر صاحب سے دعا کراؤ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں پیر صاحب نے بھیجا کہ تیرے کو دعا کرانی ہے. پہلے جو لوگ تھے نا، پہلے جو مرید تھے، پہلے جو شاگرد تھے، وہ سوال نہیں کرتے تھے، وہ تحقیق نہیں کرتے تھے، وہ صرف عمل کرتے تھے. یہ تحقیق والا مسئلہ بھی شروع ہوا ہے، اور جس میں جتنی تحقیق ہوتی ہے اس کا عمل اتنا ہی کم ہوتا ہے. جتنا علم ہوتا ہے اتنا ہی عمل کم ہوتا ہے. سادہ بندہ زیادہ عمل کر لیتا ہے، یہ تحقیق والے عمل سے محروم ہو گئے. پرانے دور میں شاگرد اور مرید سوال نہیں کرتے، صرف عمل کرتے تھے. کہنے لگا یار مجھے تو دعا کے الفاظ بھی نہیں آتے، تو پیر صاحب نے کر لیا. کہنا چلو کوئی گل نہیں، دعا کی، ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے بارش بھی شروع ہو گئی.
اب کچھ لوگ تو وہیں سے واپس پلٹ گئے، کچھ لوگ نا واپس مروخے کرکی کے پاس آ گئے، آگے کہنے لگے پیر صاحب ہم آپ سے دعا کرانے کے لیے آئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ پرچون والے سے دعا کراؤ، وہ بھی آپ کا مرید ہے، آپ کا شاگرد ہے، تو آپ نے خود دعا کیوں نہیں کی؟ فرمانے لگے بیلیو بات یہ ہے کہ جو سامنا دکاندار ہے نا، اس کو 35 سال ہو گئے ہیں میرے مدرسے کے سامنے دکان ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے 35 سال میں کبھی اپنے گاہک سے جھوٹ نہیں بولا، کبھی سودا 2 نمبر نہیں بیچا۔ اللہ کو اس کی ایمانداری اتنی پسند ہے کہ ہاتھ اٹھاتا ہے، رب نیچے ہونے سے پہلے پہلے اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ آج 2 نمبری کر کے، وراثتیں کھا کے، حق کھا کے، رشوت کھا کے حج کرنے چلے گئے، سگی بہن کی وراثت دبائی ہوئی ہے، سگی بہن کا حق کھایا ہوا ہے، بیٹی کی وراثت دبائی ہوئی ہے، اس کا حق دبایا ہوا ہے، اور ہر سال حج بھی ہو رہا ہے، عمرہ بھی ہو رہا ہے۔ بلے شاہ نے کہا تھا حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا تے پیج مسیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا تے پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، او دسو تے صحیح بلے شاہ نو کی کچھ کیتی جاندے ہو، دسو تے صحیح بلے شاہ نو کی کچھ کیتی جاندے ہو؟ بیٹیوں کا حق مار کے، بہنوں کا حق مار کے، نہ کوئی حج ہے، نہ کوئی عمرہ ہے، نہ کوئی نماز ہے۔ کیوں؟ ان سب کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اور حقوق العباد جب تک معاف نہ ہو حقوق اللہ قبول ہی نہیں ہوتے۔ اس واسطے جس کا حق دبایا ہوا ہے پہلے اس کو اس کا حق واپس کریں، بچوں کی جو حق ہے ان کو وہ دیں، بہنوں کا جو حق دبایا ان کو واپس کریں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، بہن کا گھر قبضے میں کر کے، بہن کا پلاٹ دبا کے آپ کے بچوں کا گھر تو بن سکتا ہے، جنت نہیں بن سکتی۔ آخری بات جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، آج کل نا جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، 2 مسئلے ہیں جو سب سے زیادہ فتوے کے لیے آتے ہیں۔ یہ اب گفتگو کا نچوڑ ہے، اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی توجہ چاہیے اب آپ کی۔ 2 مسئلے ایسے ہیں جو بڑی کثرت کے ساتھ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، اس میں نمبر 1 پہ طلاق ہے اور نمبر 2 پہ وراثت ہے۔ اس وقت سمجھ لیں کہ 100 مسئلہ لوگوں نے پوچھا ہے تو اس میں 95 طلاق اور وراثت کے ہوتے ہیں۔ نماز کا مسئلہ وہ پوچھے جس نے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ وہ پوچھے جس نے دینی ہے، حج کا مسئلہ وہ پوچھے جس نے حج۔ اس وقت 2 مسائل عروج میں، ایک طلاق کا اور ایک وراثت کا۔ اب وراثت کے بارے ایک بات کو یاد رکھیں، جب بندہ زندہ ہوتا ہے، زندگی میں کسی صورت میں وراثت تقسیم ہی نہیں ہوتی۔ وراثت کی تعریف یہ ہے کہ بندے کے مرنے کے بعد اس کا جو مال اس کے ورثاء کو ملتا ہے اس کو وراثت کہتے ہیں۔ زندگی میں وراثت تقسیم ہی نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بچے تنگ کریں تو کیا کریں، بچے اپنا حصہ مانگتے ہیں، کاروبار میں علیحدگی چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ ایک بات کو یاد رکھیں، جب بندے کی روح قبض ہو جاتی ہے نا تو 4 چیزیں اس کے متعلق ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، مرنے والے کے مال میں سے اس کا کفن اور دفن کیا جائے گا۔ سب سے پہلے صرف اور صرف کفن اور دفن، یہ لفظ پھر سنیں، کفن اور، اس میں روٹی نہیں ہے۔ اور ایک جملے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، بڑا بھائی آگے لگ جاتا ہے باپ کے جانے کے بعد، وہ باپ کے پیسوں میں سے نا کل خانی بھی کرا رہا ہے، چلیسواں بھی کرا رہا ہے، فوتگی والے دن بھی کھانا پکا رہا ہے۔ اگر اس کے 4 بچے ہیں اور ایک بچہ بھی اس کام پہ رضامند نہیں ہے تو وہ یتیم کا مال تھا، اور جتنے لوگوں نے وہ کھانا کھایا یتیموں کا مال کھایا۔ اور یتیم کے مال کے بارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ اور دوسری صورت، اگر مرنے والے کے بچوں میں ایک بھی نابالغ ہے، وہ کہہ بھی دے کہ کر لو تو پھر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ نابالغ کو اپنے مال میں تصرف کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ بڑا بھائی آگے لگ گیا، اس نے سب کچھ کرنا شروع کر دیا،
مرنے والے کے مال میں سے صرف اور صرف کفن اور دفن ہوگا، اس میں روٹی شامل نہیں ہے، ایون یہ تاڑے کلاں دے چھولے بھی شامل نہیں جائے۔ آپ نے دینے تو اپنی طرف سے دیں، ہاں ساری اولاد مل کے رضامند ہو جائے، مرنے والے کی بیوی موجود ہے وہ بھی رضامند ہے، یعنی اس کے مال میں جتنے بھی حقدار تھے سب رضامند ہیں، پھر آپ جو مرضی پکائیں، جس کو مرضی کھلائیں۔ ایک وارث بھی اگر رضامند نہیں ہے تو وہ یتیم کا مال کھایا جا رہا ہے۔ تو مرنے والے کے مال میں سے سب سے پہلے کفن، اور پھر بولیں اس میں روٹی۔ دوسری بات، پھر مرنے والے کا قرض ادا کیا جائے گا، جو مرنے والے کے ذمہ قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا کفن دفن کے بعد۔ اب مرنے والے کے مال سے پہلے کفن دفن ہوا، اس کے بعد قرض ہوا۔ تیسری چیز پھر آتی ہے اس کی وصیت، کہ بندے نے اگر وصیت کی تھی یہ میرا 100 روپیہ ہے، 50 مسجد میں دے دینا، 50 آپس میں بانٹ لینا۔ وصیت کے بارے میں 2 باتیں یاد رکھیں۔ رسول کریم کا فرمان ہے لا وصیت للوارث، جو بندہ پہلے سے وراثت میں حصے دار بن رہا ہو اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی۔ مرنے والا کہہ بھی دے کہ میرے اے پتر نو 2 لاکھ دے دینا، تو وصیت قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا حصہ پہلے ہی اس کے رب نے رکھا ہوا ہے۔ وصیت صرف اس بندے کے بارے میں قابل قبول ہوتی ہے جو پہلے سے وراثت میں حصے دار نہ بن رہا ہو۔ جو پہلے سے حصے دار ہے اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، کر بھی دے تو کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات، وصیت 33% سے زیادہ قابل قبول نہیں ہے۔ بندے نے 100 روپیہ چھوڑا تھا اور اس نے کہا کہ 50 روپے غریبوں میں دے دینا، مسجد میں دے دینا، مدرسے میں دے دینا، 50 آپس میں بانٹ لینا، تو صرف اور صرف 33 روپے جو باپ نے وصیت کی تھی وہاں پورے کیے جائیں گے، اور 67 روپے بچوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ وصیت 33 روپے سے زیادہ جاری نہیں ہوتی، یعنی کل مال کا جو 33 روپیہ ہے صرف وہ وصیت جاری ہوگی، باقی جتنا مال ہے اس کی اولاد میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب 3 کام تھے، سب سے پہلے کیا کیا؟ بولو تو صحیح یار، اسرائیل نہیں آندا، بولو تو صحیح یار۔ پہلی بات کیا ہے؟ اس کے بعد قرض، اس کے بعد یہ 3 کام کرنے کے بعد جو پیسہ بچے گا وہ وراثت ہے۔ یہاں باپ بھی سین میں پڑا ہوتا ہے، حصے پہلے شروع ہو جاتے ہیں، ابھی نہ کفن دفن کی ہے، نہ قرضہ دی ہے، نہ وصیت پوری کی ہے، پہلے وراثت شروع ہوگی۔ جب تک یہ 3 کام نہیں ہوں گے وراثت تقسیم ہی نہیں ہوگی۔ ہاں کسی بندے کا کفن دفن کسی اور نے دے دیا، کسی بہن بھائی نے دے دیا، ٹھیک ہے، قرضہ اس پہ تھا نہیں، وصیت اس نے کی نہیں، تو پھر جتنا بھی مال ہے وہ سارے کا سارا وراثت ہے۔ اور اگر اس کے اوپر قرضہ بھی ہے، وصیت بھی ہے، کفن دفن بھی ہے، تو جب تک یہ 3 کام نہیں ہوں گے وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے کفن دفن کرنا ہے، اس کے بعد قرض ادا کرنا ہے۔ یہاں پہ ہوتا کیا، پیسے بچے آپس میں بانٹ لیتے ہیں، کہتے پیو دا کرتا سی پیو جانے تے بندے جانا۔ باپ بیچارہ قبر میں ترس رہا ہے کہ میرے سے قرضے کا بوجھ ہلکا کیا جائے، اور اسی کی اولاد اسی کے پیسے پہ عیاشی کر رہی ہوتی ہے۔ تو مرنے والے کے مال میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ چوتھے نمبر پہ جا کے وراثت آتی ہے۔ آخری مسئلہ گفتگو مکمل ہو گئی۔ جو والدین یہ چاہتے ہیں کہ بچے زندگی میں تنگ کرتے ہیں، وراثت مانگتے ہیں، حصہ مانگتے ہیں، ان کو کیا کریں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے، ان کا نام تھا نعمان بن بشیر۔ ان کے والد نہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے نعمان بن بشیر کو ایک گھوڑا تحفہ دینا چاہتا ہوں، اور اس کی ماں نے کہا تھا کہ جب نعمان کو گھوڑا دینے لگو تو اس تحفے کے اوپر حضور کو گواہ بنا لینا، تو میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو گھوڑا دینا ہے۔ تو رسول کریم نے فرمایا، کیا تم نے باقی بچوں کو بھی دیا؟ عرض کرنے لگے، نہیں، میں نے صرف نعمان کو گھوڑا تحفے میں دینا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اولاد پہ ظلم کر کے محمد کو گواہ بنانے آ گئے ہو۔ اگر ایک بچے کو دیا تو باقیوں کو کیوں نہیں دیا؟ اب بچے اگر زندگی میں تنگ کریں کہ ہمیں ابھی ہمارا حصہ چاہیے، وراثت کی تعریف یہی ہے کہ مرنے کے بعد جو بندے کا مال اس کے ورثاء کو ملتا ہے اس کو وراثت کہتے ہیں۔ باپ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی تقسیم کرے گا وہ تحفہ ہے، وہ ہبہ ہے، وہ وراثت نہیں ہے۔
یہ وراثت کے لیے اصول ہے کہ بیٹی کو ایک حصہ اور بیٹے کو 2 حصے دینے ہیں۔ جو زندگی میں تقسیم کیا وہ وراثت نہیں تھی، وہ تحفہ تھا، اور اس میں ساری کی ساری اولاد برابر ہے، چاہے بیٹیاں ہوں چاہے بیٹے ہوں۔ مثال کے طور پہ 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں، اور بندے کے پاس کل 100 روپیہ ہے۔ اب 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں، تو وہ 20 روپے چاروں بچوں کو دے گا، بیٹیوں کو بھی اور بیٹوں کو بھی۔ جو 20 اس نے اپنی زندگی کے لیے بچا کے رکھ لیے تھے نا، اس کے مرنے کے بعد وہ 20 روپے اس کی وراثت بنیں گے۔ جو زندگی میں بانٹ دیا وہ تحفہ ہے، وہ ہبہ ہے، وہ وراثت نہیں ہے۔ اور یہ وراثت کے لیے اصول ہے کہ بیٹی کو 1 حصہ دو، بیٹے کو 2 حصے دو۔ جو زندگی میں تقسیم کیا وہ تحفہ ہے، وہ ہبہ ہے، اس میں بیٹے اور بیٹیاں سب کی سب برابر کی شریک ہوں گے۔ اور ایک بات کو میں اور کہنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ نا اپنا سب کچھ تقسیم کر کے بچوں کے ہاتھ دے دیتے ہیں۔ ایک بات میری یاد رکھنا، اپنے ہاتھ کاٹ کے کبھی بچوں کو نہ دینا، ورنہ زندگی بھر گھر میں رہنے کے لیے بھی ترسو گے۔ بڑا بیٹا کہے گا میرے خرچے زیادہ ہیں، چھوٹے کے پاس چلے جاؤ۔ چھوٹا کہے گا میرے بچے زیادہ ہیں، آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اپنے لیے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھ لینا، سب کچھ کبھی اولاد کو نہ دینا، ورنہ گھر میں رہنے کے لیے بھی ترسو گے۔ جو بندے نے اپنی ذات کے لیے بچایا نا، اپنی ذات کے لیے، وہ مرنے کے بعد وراثت ہوگی۔ زندگی میں جو بھی تقسیم کرے گا وہ برابر برابر تقسیم کرے گا۔ اب یہاں پہ کچھ جو لبرل لوگ ہیں، روشن خیال، ٹھیک ہے، میں ان کو کہتا ہوں یہ روغن خیال ہے، روشن خیال تھوڑی ہے، یہ روغن خیال ہے۔ ان کے خیالات کو بھی روغن ہوا ہوا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کا اسلام کہتا ہے کہ اسلام سب کو برابری کے حقوق دیتا ہے، سب کو برابر کے حق دیتا ہے، یہاں پہ بیٹی کو 1 حصہ دے رہا، بیٹے کو 2 حصے دے رہا، تو یہ تو عورت کے ساتھ ظلم ہو گیا، یہ تو برابری نہ ہوئی۔ اب جواب بڑی توجہ سے سننا ہے روغن خیالوں کے لیے۔ توجہ کریں تو بیٹی کا حصہ ڈبل ہے، بیٹے کا سنگل ہے۔ اب سب سوچتے ہیں یار بیٹی کو تو حصہ 1 ملتا ہے، بیٹے کو 2 ملتے ہیں، تو بیٹی کا حصہ زیادہ کیسے ہو گیا؟ اب توجہ تو کریں، اللہ تعالیٰ نے اگر بیٹی کو حصہ 1 دیا ہے نا، تو اس پر کسی کی ذمہ داری نہیں ڈالی، اس پر کسی کا حق نہیں ہے، اس پر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگرچہ بیٹی کو حصہ 1 ملا ہے، اس کے اوپر نہ ماں کا حق ہے، نہ باپ کا حق ہے، نہ شوہر کا حق ہے، نہ بچوں کا حق ہے، اگرچہ حصہ 1 ہے۔ اور اگر دوسری طرف اسلام نے بیٹے کو حصے 2 دیے ہیں نا، تو اس کے اوپر بیوی کے بھی حقوق ہیں، بچوں کے بھی حقوق ہیں، ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں کے بھی حقوق ہیں۔ تو اب بتاؤ اسلام نے زیادہ حصہ کس کو دیا پھر؟ کیونکہ اس کے اوپر کسی کا حق، جو اس کے پاس ہے وہ اسی گئی ہے، اس سے قیامت کے دن پوچھ گوچھ بھی کوئی نہیں ہے، وہ سارے کا سارا چاہے تو اپنے اوپر استعمال کر لے، لیکن بیٹے کو جو حصہ ملا اس نے بیوی کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے، اپنی ماں باپ کی دوائی کا خرچہ بھی اٹھانا ہے۔ تو بتاؤ پھر اسلام نے عزت کس کو دی؟ لیکن یہ جو روغن خیال ہوتے ہیں نا، یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا نچوڑ ٹوٹل 2 باتیں ہیں، بیٹیوں کو جہیز دیں یا نہ دیں، ان کو وراثت کا حصہ ضرور دیں۔ شادیوں پہ 10-12 لاکھ لگا کے 6 مہینے قرض داروں کے پیچھے آپ بھاگیں گے، وہ آپ کے پیچھے پیچھے تو آپ ان کے آگے آگے۔ اپنے اوپر یہ ظلم نہ کریں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، بیٹیاں اگر جہیز سے بستی ہوتی تو کبھی امیر کی بچیاں طلاق یافتہ نہ ہوتی۔ بیٹیاں جہیز سے نہیں، نصیبوں سے بسا کرتی ہیں۔ اپنی نسلوں کے لیے نکاح کو آسان کریں۔ نکاح جتنا آسان ہوگا، زنا اتنا مشکل ہوگا۔ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، آپ کا گمان بھی نہیں نسلیں کس حد تک جا چکی ہیں۔ بات بلا کیا ہے، جس طرح رب نے ہمارے پردے ڈالے ہوئے ہیں نا، اس طرح ان کے بھی ڈالے ہوئے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، وہ رب اتنا کریم ہے، ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے 4 بھائی ہیں نا، تو اس نے چاروں کے پردے چاروں کے سامنے ڈالے ہوئے ہیں۔ صرف فرق اتنا ہے، جس دن پردہ اٹھ جائے گا آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ وہ ایک بیٹی تھی، اس نے اپنے باپ سے کہا پاپا میں نا کالج جا کے پڑھنا چاہتی ہوں، تو باپ نے کہا بیٹا تو جہاں مرضی پڑھ، لیکن بس اس بات کا خیال کرنا کہ تیرا باپ محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا رہے، ایسا کام نہ کرنا کہ تیرا باپ نماز پڑھنے بھی نہ جا سکے۔ اس واسطے اپنی نسلوں کے لیے نکاح کو آسان کریں۔ نکاح آسان ہوگا تو زنا مشکل ہوگا۔
ورنہ اب نکاح کو جتنا مہنگا کرتے جائیں گے زنا اتنا سستا ہوتا چلا جائے گا۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں ماشاءاللہ سب ذی شعور بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے سامنے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ میں نے بس فرق بتا دی، جس طرح ہمارے پردے پڑے ہوئے ہیں اسی طرح ہمارے بچوں کے بھی ہمارے سامنے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ خدا کے واسطے نسلوں کو بچا لیں، نسلیں بے راہ روی کا شکار ہوگی تو واپس لانا بڑا مشکل ہو جائے گا یار۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔